تو اللہ پاک نے انجیل کتاب عطا فرمائی، اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو نصارہ کہا جاتا ہے تو آسمانی کتاب، لیکن عمل اس لیے نہیں کرتے کہ سب سے پہلے تو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پر، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ اللہ کی جو بندگی کی جاتی ہے، اللہ کے جو حقوق ادا کیے جاتے ہیں، اس کے اندر کسی کو ذرہ برابر شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہودیوں نے، جیسے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو شرک تو ہو گیا۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، شرک تو ہو گیا۔ پھر وحدہ لا شریک والی بات تو نہ رہی۔ جیسے آج کے بھولے بھالے سادے لوگ ادھر سے کہتے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ادھر سے درباروں پہ جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حق تو میرے اللہ پاک کا تھا، لیکن منت درباروں پہ مانی جا رہی ہے۔ پھر وحدہ لا شریک والی بات تو نہ رہی۔ وحدہ لا شریک والی بات تو تب ہے جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ وہ حق کسی اور کو نہ دیا جائے، پھر تو ہے وحدہ لا شریک۔ اور دوسرا یہ ہے آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ دکان سے بھی کوئی آدمی قرض لے رہا ہے تو دکاندار کیا کہتا ہے؟ اتنا لے جتنا دے سکے، اور جس نے نہیں دینا ہوتا اس کا مطلب ہے اس نے دینے کا انکار کیا ہے، وہ اپنی مرضی کا کھاتا بناتا ہے۔ اسی طرح جن کو پتہ ہے کہ ہم نے آخرت میں ہمیں جزا سزا ملنی ہے، تو وہ اللہ پہ یقین بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کو آخرت پر بھی یقین نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے اللہ کی طرف سے جو حلال کردہ چیزیں ہیں، اگر یہ اہل حق اپنے آپ کو کہیں تو ان کو حلال مانیں، جو حرام کردہ ہیں ان کو حرام مانیں۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، پہلے ان کی شریعت میں 4 مہینے ایسے تھے جن میں جنگ کرنا حرام ہے۔ ایک ذی قعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کے اندر حج نہیں، ان 4 مہینوں کے اندر قتل و قتال، جنگ نہیں کرنی چاہیے، جنگ کرنا حرام ہے۔ لیکن اللہ پاک یہاں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے مرضی چاہے تو مہینے کو حلال کر دیتے ہیں، مرضی چاہے تو مہینے کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ کا کہنا تو نہیں مان رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے فسق۔ کفر کافر سے اور فسق فاسق سے۔ کافر اور فاسق یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کے احکامات ہیں ان کا جو انکار کرے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کا انکار تو نہ کرے لیکن ان پر عمل نہ کرے، وہ فاسق ہے۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایک آدمی ہے وہ کہے کہ میں اسلام کے اندر نماز مانتا ہی نہیں،
وہ کہے میں اسلام کے اندر روزے مانتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہے اسلام کے اندر میں جہاد مانتا ہی نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ جو بھی شریعت کے اندر حکم ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر شریعت کے اندر جو احکامات ہیں ان کا انکار تو نہیں کر رہا، جان بوجھ کر یا غفلت سے وہ ادا نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، مجبوری سے نہیں پڑھ رہا یا جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا، وہ کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق ہے۔ فاسق کا کیا مطلب؟ کہ وہ گناہگار ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ تو محترم ساتھیو، یہ اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں لیکن ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کفر بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیسے اہل حق ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ اب نومبر کا مہینہ ختم ہوا ہے، آج 1 دسمبر ہے، 2-3 دن کی بات ہے۔ لاہور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور غالباً 6 ماہ کا بچہ ہے اور وہ فوت ہو چکا ہے اور اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہے، اور 3 دن گزر گئے اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہے۔ پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا تو یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ کہنے لگی میں کراچی سے آئی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے یہ داتا جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں اس لیے بیٹھی ہوں کہ یہ داتا جب تک میرے بیٹے کو زندہ نہیں کرے گا اس وقت تک میں یہاں سے یہ کتابوں کا واقعہ نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے، جاؤ لاہور میں پتہ کرو۔ آج میں تاریخ بھی بتا رہا ہوں، آج ہے 1 دسمبر 2022، یہ پچھلے مہینے کے آخری ایام کے اندر جاؤ جا کر پتہ کرو۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک حجت قائم ہو گئی کہ جن لوگوں نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہے، یہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، اب وہ 3 دن ہو گئے وہ بیٹھی ہے، پھر پولیس والوں نے پکڑا اور اس کو کہا چل قبرستان میں دفنا دے۔ اب خود اندازہ لگاؤ، ان لوگوں کے ذہنوں سے یہ پردہ ہٹنا چاہیے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مشکل کشا ہے۔ محترم ساتھیو، عین اسی طرح یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو مشکل کشا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا کہتے تھے۔ اور جو یہودی تھے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، احبار حبر کی جمع ہے، رہبان راہب کی جمع ہے۔ احبار کن کو کہا جاتا ہے؟ علماء کو۔ جو یہودیوں کے علماء تھے ان کو احبار کہا جاتا تھا، اور جو یہودیوں کے بزرگان دین ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ اور یہ جو یہودی تھے خدا کا رتبہ ان کو دیتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں دیکھو، آج کے زمانے میں ہم مسلمان اہل اللہ جو ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کی قبروں پہ جا کر ہم ان کو خدائی کا رتبہ دیتے ہیں۔ یہ خدائی کا رتبہ ہے تو وہ عورت وہاں آئی بیٹھی ہے، خود اندازہ لگاؤ۔ اگر کہا جائے، کہتے ہیں جناب تم پیروں کے گستاخ ہو، توبہ استغفر اللہ، ہم گستاخ نہیں ہیں،
ہم کہتے ہیں جو حق ہمارے اللہ کا ہے وہ اللہ کا حق اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دو۔ یہی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ خدا نہیں ہے، تم نے تو ان کو خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ خدا نہیں ہے، لیکن عیسائیوں نے ان کو خدائی رتبہ دے رکھا ہے۔ اب اگر وہ کہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ کہیں تم حضرت عزیر کو نہیں مانتے، بھائی مانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ اسی طرح آج کوئی کہے کہ تم پیروں کو نہیں مانتے، بھائی مانتے تو ہیں ان کو خدائی کا رتبہ نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں۔ اور جو ولی ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی غوث قطب ابدال ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے عاجز ہیں۔ ایک ہی اللہ ہے جو شاہ و زور ہیں، ایک ہی اللہ ہے جو مختار کل ہیں، ایک ہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہیں، ایک ہی اللہ ہے جو حاجت روا ہیں، ایک ہی اللہ ہے جو بگڑی بنانے والے ہیں، ایک ہی اللہ ہے جو کل کائنات کو چلانے والے ہیں۔ پوری کائنات کا نظام میرے اللہ پاک کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ یاد رکھو ایک انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اور آسمان سے لے کر زمین تک پورا خلا مثال دی گئی ہے، اس کے اعمال نامہ برا ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگی، لیکن وہ ہوگا مسلمان۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کی کوئی نیکی دیکھو، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے چلو اس کی نیکی نہیں ہے، لیکن اس میرے بندے کے گناہ تو ہیں نا سارے، لیکن یہ دیکھو میرے اس بندے نے شرک تو نہیں کیا۔ یا اللہ شرک نہیں کیا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، میرے بندے نے شرک نہیں کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، میں اسی وجہ سے اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا